قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اے نبی آپ کہیے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ پر افطرا ہی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے لیکن اکثر لوگ بے قدر ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خود ساختہ حلال و حرام کی مذمت۔ مشرکوں نے بعض جانوروں کو بحائر، ثوائب، وصائل نام دے کر کسی کو اپنے اوپر حلال اور کسی کو حرام قرار دے لیا تھا، جس طرح کہ آج بہت سے کلمہ پڑھنے والے مشرک پیر صاحب کے نام پر یا فلاں درگاہ کے بابا کے نام پر یا فلاں مرغی، فلاں بکرا، فلاں مرشد کے نام پر نظر کر دیتے ہیں۔ اس کی تردید فرمائی جا رہی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کھیتوں میں سے جو نکلتا ہے اور مویشی جو پیدا ہوتے ہیں وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے ایک خاص حصہ قرار دیتے ہیں۔ ابو الاحوص رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور صورت اور لباس کی حیثیت سے میں بدحال سا تھا، سو رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ مال و دولت ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ موجود ہے، اونٹ، گھوڑوں، بکروں کے ریوڑ ہیں، لونڈی غلام ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا پھر تم پر اللہ تعالیٰ کے آثار نعمت ظاہر کیوں نہیں ہے؟ پھر فرمایا تمہارے اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں، وہ ہر عضو سے تندرست ہوتے ہیں، لیکن تم اس طرح لے کر اٹھتے ہو، ان کے کان کاٹ دیتے ہو، کہتے ہو یہ بحائر ہیں، ان کی کھال چیر دیتے ہو، کہتے ہو اب یہ صرم ہیں، اپنے پر بھی حرام کر لیتے ہو اور اپنے اہل پر بھی، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ سنو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے، حرام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے قوی تر ہے اور اللہ تعالیٰ کا چاقو تمہارے چاقو سے زیادہ تیز ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد نے سنن نسائی کی ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں سے اپنی سخت ناراضی کا اظہار فرماتے ہیں جو اللہ کے حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں یا حرام کو اپنے لیے حلال بنا لیتے ہیں، اور یہ صرف اپنی ذاتی رائے اور خواہش کی بنا پر جس کی کوئی دلیل نہیں۔ پھر ان کو قیامت کے روز کے عذاب سے ڈراتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر افترا کرتے ہیں یعنی جھوٹی باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ کی طرف ان کو منسوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، آخر وہ سمجھتے کیا ہیں کہ قیامت کے روز ہم ان سے کیا برتاؤ کریں گے؟ اور پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے کافروں کو دنیا میں جلد سزا دینا مراد ہے۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے یہ مراد ہو اللہ تعالیٰ بڑے صاحب فضل ہیں لوگوں پر کہ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کر دیں جن سے فائدہ اور ان کی منفعت ہے، اور ایسی چیزیں انسان کے لیے حرام فرما دی جن میں سراسر نقصان تھا، یا تو بحیثیت دین یا بحیثیت دنیا۔ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اور اپنے نفسوں پر تنگی کر لیتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے کسی کو حلال اور کسی کو حرام قرار دے لیتے ہیں۔ مشرکین نے اس چیز کو اپنے اندر بہت شائع کر رکھا ہے اور اپنا مسلک ہی ایسا بنا لیا ہے۔ اہل کتاب میں اگرچہ یہ بات نہیں تھی لیکن انہوں نے بھی یہ بدعت پیدا کر لی۔ موسیٰ بن صباح رحمہ اللہ سے اللہ کے فرمان ان اللہ لذو فضل علی الناس کے بارے میں مروی ہے کہ قیامت کے دن 3 قسم کے اللہ پرست پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک قسم سے دریافت فرمائیں گے کہ تم نے کس خیال سے نیک اعمال اختیار کیے تھے؟ تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، آپ نے جنت پیدا کی، جنت میں باغ، پھل، درخت، نہریں، حور اور محل اور اہل اطاعت کے لیے ہر قسم کی نعمتیں مہیا کی۔ اسی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے رات رات بھر جاگ کر عبادت کی، دن دن بھر روزے رکھے
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جنت کی خاطر جب یہ عمل کیے تو جا، جنت ہی تیرا ٹھکانہ ہے، لیکن یہ تیرے عمل کا بدلہ نہیں، میں تجھے دوزخ سے نجات دیتا ہوں، یہ میرا فضل ہے اور میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں اور یہ میرا فضل ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ جنت میں جا داخل ہوں گے۔ پھر دوسری نوع کے لوگ بلائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہی پوچھیں گے تو کہیں گے اے اللہ، آپ نے دوزخ پیدا کی، دوزخ میں طوق و زنجیر رکھے، گرم دھواں رکھا اور کھولتا ہوا پانی پیدا کیے، اہل معصیت کے لیے سارے ہی عذاب اس میں مہیا کیے، چنانچہ میں رات رات بھر جاگ کر عبادت کرتا رہا، دوزخ کے خوف سے دن دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر روزے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے دوزخ سے ڈر کر نیک اعمال کیے ہیں، تو لے میں نے تجھے دوزخ سے نجات بخشی، اور پھر میرا یہ مزید فضل ہے کہ دوزخ سے نجات دینے کے بعد تجھے جنت بھی دے رہا ہوں۔ چنانچہ وہ جنت میں جا داخل ہوگا۔ اب تیسری نوع کے لوگ لا حاضر کیے جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے تو آپ کے شوق اور آپ کی محبت کے لیے آپ کی عبادت کی، رات بھر بھی عبادت کی اور دن بھر بھی روزے رکھے، صرف آپ کے شوق ملاقات اور آپ کی رضامندی کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے کہ جب میرے شوق لقاء یعنی مجھ سے ملاقات کرنے کے شوق میں تم نے ایسا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے، یعنی خود کو ظاہر فرمائیں گے اور فرمائیں گے لو مجھے دیکھ لو، مجھ پر نظر ڈالو کہ تم کو سب سے بڑی دولت ملی ہے۔ پھر فرمائیں گے کہ میں اپنے فضل سے تم کو دوزخ سے بھی نجات دیتا ہوں اور جنت سے بھی تمہیں سرفراز کرتا ہوں، میرے ملائکہ تمہارے پاس حاضر رہیں گے اور میں بذات خود تم پر اپنی سلامتی نازل فرماتا رہوں گا۔ چنانچہ ایسے لوگ جنت میں بھی جا داخل ہوں گے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ اور آپ کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں، اور تم اے لوگو جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبریں رہتی ہیں جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو، اور آپ کے رب تعالیٰ سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوتے ہیں، وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیز رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز سے باخبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری امت اور جمیع خلائق کے سارے احوال سے ہر لمحہ اور ہر ساعت واقف ہیں۔ ذرہ بھر چیز بھی زمین و آسمانوں کے اندر خواہ کتنی ہی حقیر و صغیر کیوں نہ ہو، کتاب مبین میں یعنی علم الہی میں موجود ہے، اس کی نگہداشت سے باہر نہیں ہو سکتی۔ غیب کی معلومات اللہ ہی کے پاس ہیں، خشکی ہو یا تری ہو، غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک پتا بھی ٹوٹ کر گرتا ہے یا رات کی تاریکیوں میں کہیں کوئی ذرہ بھی پڑا رہتا ہے، اور کوئی چیز تر ہو کہ خشک، اچھی ہو کہ بری، سب کا علم اللہ کو ہے۔ درخت، جمادات، حیوانات کی حرکت کو وہ جانتے ہیں، زمین پر جتنے جاندار ہیں، ہوا میں جتنے پرندے اڑتے ہیں، یہ بھی سب تمہاری طرح گروہ گروہ ہیں۔ ہر جاندار کی غذا کے ضامن اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ جب ان اشیاء کی حرکات کا بھی اللہ کو علم ہے تو انسان مکلف اور مأمور بالعبادہ کے حرکات و اعمال کا علم اللہ کو کیسے نہ ہوگا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو، جو تم اگر نماز میں کھڑے بھی ہو تو دیکھ رہے ہیں،
سجدہ بھی کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں، اور اسی لیے فرمایا کہ خواہ تم کسی مشغلے میں ہو، قرآن پڑھ رہے ہو یا اور کوئی عمل کر رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ چنانچہ جب جبریل علیہ السلام نے احسان کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ احسان کا یہ مطلب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اس طرح کہ تم اللہ کے سامنے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اللہ کے اولیاء کی فضیلت اور بعض علامات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری بھی اختیار کرتے ہیں، چنانچہ جو پرہیزگار ہے اللہ کے ولی ہیں۔ احوال آخرت سے اگر انہیں سابقہ پڑے گا تو ان کو کوئی خوف دامنگیر نہ ہوگا اور نہ دنیا میں انہیں کوئی حزن و غم گھیرے گا۔ صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایسے بھی بندے ہیں کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ ہم بھی ان سے محبت رکھیں گے۔ فرمایا انبیاء کے لیے بھی قابل رشک لوگ وہ ہیں کہ نہ مال کا کوئی تعلق نہ نسب کا لگاؤ، مگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ان کے چہرے نورانی ہیں، وہ نور کے ممبروں پر ہیں۔ لوگ جہاں خوف سے تھرا جائیں وہاں ان پر ذرہ بھی آثار خوف نہیں۔ لوگوں پر رنج و غم طاری ہے اور ان کو رنج و غم سے کوئی واسطہ نہیں۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف قبائل سے اور چاروں طرف سے جمع ہوں گے اور ان میں کوئی رشتہ داری نہ ہوگی، لیکن وہ محض اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہوں گے اور خلوص و محبت ہوگی۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر قائم کریں گے جس پر وہ بیٹھے ہوں گے۔ لوگ قیامت میں پریشان پھر رہے ہوں گے لیکن وہ مطمئن۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء یہی لوگ ہیں۔ یہ روایت مسند احمد اور شرح السنن البغوی میں ہے۔ سنن ترمذی میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کے بارے میں پوچھی تو کہا کہ بشارت سے رویائے صالحہ مراد ہیں جن کو کوئی مسلم دیکھتا ہے یا دوسروں کو اس سے متعلق خواب دکھایا جاتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے مجھ سے یہ سوال کیا اور اس سے پہلے صرف ایک وقت ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ سچے خواب جو کوئی دیکھے یا اس کے حق میں کوئی دوسرا دیکھے تو یہ دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں جنت کی بشارت ہے۔ صحیح مسلم نیز مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی انسان اچھے عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی ستائش کرتے ہیں تو گویا یہ مؤمن کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے، اور یہ 49 نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ پس جو اچھے خواب دیکھے تو وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرے، اور جو برے خواب دیکھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ تو چاہیے کہ 3 دفعہ اپنی بائیں طرف تھوک دیں اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر پڑھ لیں اور کسی سے وہ برا خواب بیان نہ کرے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ مسند احمد ہی کی ایک دوسری جگہ پر 46 اجزائے نبوت میں سے جز قرار دیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مؤمن کے مرنے کے وقت فرشتے اس کو جنت اور مغفرت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں اللہ کا فرمان ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ ہی ہمارے رب ہیں پھر مرتے دم تک اس پر قائم بھی رہتے ہیں، تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو نہ غمگین ہو، تم کو اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے والی ہیں، تم جو چاہتے ہو تم کو مل گیا، یہ اللہ رحیم کی طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ مسند احمد نیز سنن ابی داود میں برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مؤمن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو روشن چہرے والے اور سفید لباس والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاک روح، راحت و ریحان کی طرف چل، اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض نہیں، تو یہ روح اس کے منہ سے اس طرح نکل پڑے گی جیسے مشک کے منہ سے پانی نکل پڑتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کی دہشت ان کو گھبرا نہ دے گی۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا۔
اس دن مؤمنین کے سامنے نور چل رہا ہوگا، سامنے بھی اور سیدھی طرف بھی۔ آج تمہیں اے مؤمنو بشارت ہے جنت کی، جس کے نیچے ہمیشہ بہنے والی نہریں چل رہی ہیں۔ یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔